اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5 سبجیکٹ اردو، ٹاپک ہوا، ایئر۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم نے اس سبق ہوا کو پڑھا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہوا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور ہوا کو ہم آلودہ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آج ہم اس کے کچھ مشقی کام یہ کریں گے۔ درج ذیل جملوں کے لیے سوالات بنائیے۔ آج تک آپ کو یہ تھا کہ سوالوں کے آپ کو جواب دینے تھے، آپ کو سوال لکھا ہوتا تھا، آپ کو اس کا جواب دینا تھا، لیکن یہاں پہ اس کے برعکس ہے۔ ایک جگہ میں پہلے بھی آیا تھا، ادھر بھی اسی طرح ہے کہ یہاں پہ آپ کو جواب دیا گیا ہے، آپ کو اس کے لیے سوال بنانا ہے۔ تو آپ کو سوال بنانا ہے جو جواب دیے گئے ان کے لیے۔ تو پہلا یہاں پہ یہ جواب ہے، آپ کو اس کے لیے سوال بنانا ہے۔ ہمارے جسم میں روزانہ 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے۔ آکسیجن کی یہ خاصیت ہے کہ یہ خود نہیں جلتی، لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس کے پہلا جو ہے، اس کا آپ کو سوال بنانا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے، جہاں پہ یہ کتنے ہوتے ہیں اس کی جگہ تعداد لگتی ہے۔ جہاں پہ تعداد ہوتی ہے ایک، اس کی جگہ کتنے لگیں گے۔ تو آپ کو یہاں پہ لکھا گیا ہے، تعداد کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ ہمارے جسم میں روزانہ 1 کلو گرام، یہاں پہ اس نے کہہ دیا ہے کہ 1 کلو گرام۔ اب اس کا مطلب جب ہم سوال بنائیں گے تو ایک کی جگہ ہم کیا لکھیں گے؟ کتنے۔ اگر یہاں پہ ہوتا ہمارے جسم میں کتنے کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے، تو آپ کو لکھنا تھا 1 کلو گرام۔ تو تعداد کی جگہ آپ کو 1 لکھنا تھا۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ 1 لکھا گیا ہے، اس کی جگہ آپ کو جب سوال بنانا ہے تو اس وقت آپ کو اسی 1 کی جگہ سوالیہ جو لفظ ہیں، جیسے کتنا، کون، کیسا، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہم نے جواب اس کا لکھا ہے، یہاں پہ سوال اس کے لیے بنایا ہے۔ ہمارے جسم میں روزانہ کتنے، 1 کی جگہ آپ کو کیا لکھنا ہے؟ کتنے کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد میں یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ آکسیجن کی یہ خاصیت ہے کہ خود نہیں جلتی، لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس کی جگہ آپ سیدھا لکھیں گے، اور آکسیجن کی کیا خاصیت ہے۔ آپ کو سوال بن گیا، ہمارے جسم میں روزانہ کتنے کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے، اور آکسیجن کی خاصیت کیا ہے۔ یہاں پہ خاصیت بولی گئی ہے، انہوں نے دی ہے جواب میں، لیکن آپ کو سوال بنانا ہے، اس لیے آپ کو پوچھنا ہے کہ اس کی خاصیت کیا ہے۔ اب دوسرا ہے، نائٹروجن گیس ہوا کا سب سے بڑا جز ہے، یہ آکسیجن کی شدت کم کرتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کے لیے بھی ہم جب سوال بنائیں گے، ہوا کا سب سے بڑا جز کون سا ہے۔ یہاں پہ ہے نائٹروجن پہلے لکھا ہوا ہے، نائٹروجن نہیں لکھنا ہے، اس کی جگہ ہمیں جیسے گیس ہوا کا سب سے بڑا جز کون سا ہے، آپ کو اس طرح سوال بنے گا، نائٹروجن گیس ہوا کا سب سے بڑا جز ہے۔ آپ کو جب پوچھنا ہے تو آپ کس طرح پوچھو گے؟ ہوا کا سب سے بڑا جز کون سا ہے، ہوا کا سب سے بڑا جز کون سا ہے۔ آکسیجن کی شدت کم کرتی ہے، اور یہ آکسیجن کی شدت کو کم کرتی ہے، تو آپ کو اس کی جگہ یہی لکھنا ہے، اور وہ کیا کام کرتی ہے، کیونکہ کام ادھر دیا گیا ہے، آکسیجن کی شدت کو کم کرتی ہے۔ آپ کو جب سوال بنانا ہے تو آپ لکھو گے کہ وہ کیا کام کرتا ہے، یہ جو جز ہے یہ کیا کام کرتا ہے۔ پھر تیسرا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے سے ہم بڑی حد تک ہوا کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سوال بنانا ہے کہ ہاں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے سے ہم بڑی حد تک ہوا کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کا سوال بنانا بالکل آسان ہے، ہم ہوا کو آلودہ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں، ہم ہوا کو آلودہ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں پھر ہے، نیچے دیے ہوئے الفاظ کی ضد لکھیے۔ یہ نیچے دیے گئے ہیں الفاظ، آپ کو ان کی ضد لکھنا ہے۔
میں نے پہلے بھی بولا ضد کس کو بولتے ہیں؟ جیسے اونچا نیچے، آگے پیچھے، بڑا چھوٹا، یہ ضد ہوتا ہے۔ اسی طرح ضروری، تو ضروری کی ضد کیا ہے؟ ضروری کی ضد ہے غیر ضروری۔ جو ضروری ہے اس کی ضد ہے غیر ضروری۔ آلودہ، آلودہ بولتے ہیں گندے کو، تو اس کی ضد کیا ہے؟ صاف۔ اسے مضر، مضر ہوتا ہے جو صحت کے لیے خطرناک ہو، تو اس کی ضد کیا ہے؟ مفید۔ مضر کی ضد ہے مفید۔ اب اسی طرح سے کچھ آگے ہم بڑھتے جائیں گے، پھر ہمیں یہ نیچے دیے ہوئے الفاظ سے جملے بنائیے۔ یہ نیچے دیے گئے ہیں الفاظ، آپ کو ان سے جملے بنانے ہیں اجزاء۔ تو آپ اس سے بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کے بہت سے اجزاء ہیں، ہمارے جسم کے اجزاء اچھے ہیں۔ اب اسی طرح سے جیسے ہم نے یہ جملے کچھ بنائے ہیں، اب دیکھ لو، اب یہ بھی کاپی پہ لکھ، اجزاء، ہوا کئی اجزاء کا آمیزہ ہے۔ ہوا کئی اجزاء کا آمیزہ ہے۔ خاصیت، آکسیجن کی کیا خاصیت ہے؟ یا کسی کا آپ نام لکھو گے، بشیر کی کیا خاصیت ہے، یا منیر کی کیا خاصیت ہے، یا پانی کی کیا خاصیت ہے۔ کچھ بھی آپ جملہ اس طرح بنا سکتے ہو۔ اگر آپ خاصیت لکھو گے تو تھوڑا لمبا ہوگا، اگر آپ سوالیہ میں پوچھو گے جملہ تو یہ بھی جملہ بن گیا۔ اب جذب، خشک مٹی پانی کو جذب کرتی ہے، تو جذب کے لیے بھی آپ کو بن گیا، خشک مٹی پانی کو جذب کرتی ہے۔ اب اس کے بعد میں ادھر کو موڑیں گے، یہاں پہ یہ خالی جگہ ہیں، خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ جو مناسب لفظ ہیں، جو اچھا لفظ ہے، اس سے خالی جگہ کو آپ کو پر کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ الفاظ دیے گئے، آلودہ، ضروری، مادہ، پیڑ پودے، تو یہ 3-4 لفظ دیے گئے ہیں۔ آپ کو وہ لفظ لکھنا ہے جو مناسب ہو، جو اس میں لگتا ہو۔ ہوا ہماری زندگی کے لیے ڈیش ڈیش ہے، تو یہاں پہ ہے آلودہ، ضروری، مادہ، پیڑ پودے، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو ہوا ہے ہمارے جسم کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ضروری ہے، تو پہلے کو کیا آئے گا؟ ضروری۔ اب دوسرا اسی طرح، ڈیش ڈیش ہوا کو صاف رکھتے ہیں، تو ہوا کو کون صاف رکھتے ہیں؟ پیڑ پودے۔ یہ ہم نے سبق میں بھی پڑھا، پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھتے ہیں۔ پھر تیسرا ہے، ہوا ایک ڈیش ڈیش ہے، تو ہم اس کو لکھیں گے ہوا ایک مادہ ہے۔ ہوا ایک مادہ، مادہ بولتے چیز، ہوا ایک مادہ ہے۔ دھوئیں سے ہوا ڈیش ڈیش ہوتی ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ دھواں جو ہے یہ ہوا کو گندا کرتا ہے، یہ ہوا کو خراب کرتا ہے، تو دھوئیں سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ آلودہ کو بولتے ہیں گندا، گندا ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، تو دھوئیں سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ہوا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، پہلے کو آئے گا ضروری۔ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھتے ہیں، تو بن گیا مناسب اچھا جملہ۔ ہوا ایک مادہ ہے، دھوئیں سے ہوا آلودہ ہوتی ہے، جو دھواں ہے اسے ہوا آلودہ ہوتی ہے، اسے گندی ہوتی ہے۔ نوٹ بک پر یہ الفاظ لکھیے، یہ ہم کل کریں گے، نوٹ بک پہ یہ الفاظ لکھنے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے ان کو کیا کرنا ہے۔ یہ صفت ہے۔